أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں میں شامل فرمایا. سامعین کرام، مسلسل کئی راتوں سے آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنتے آ رہے، اور آج اس سلسلے کی 10ویں رات ہے، اور کل رات انشاءاللہ آخری رات ہوگی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، غوث پاک کی کرامات، غوث پاک کے حالات اور غوث پاک کے مقامات، یہ جس قدر ہم سنتے ہیں ہمارے اندر ہم ایک روحانی قوت محسوس کرتے ہیں اور ہمارے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے. حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ النورانی اولیاء کرام کے سردار ہیں، اولیاء کے پیشوا ہیں. حضرت غوث العظم کے بعد جتنے بھی اولیاء آئے، کسی ولی نے غوث پاک پر تنقید نہیں کی، بلکہ ہر ولی نے غوث پاک کی تعظیم کی. بلکہ اولیاء کرام نے حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی شان میں قصیدوں کو لکھا. سامعین کرام، میں نے سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت کی. یہ 2 آیتیں، بلکہ ان 2 آیتوں کے بعد جو تیسری آیت ہے، یہ تینوں آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کی شان بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی. تو آج کی اس محفل میں ہم اس آیت کے تناظر میں، اس آیت کی روشنی میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جلوہ دیکھیں، آپ کے مقامات و کمالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے غوث پاک نزول قرآن کے کئی 100 سال بعد پیدا ہوئے. کئی 100 سال یعنی 5ویں صدی میں آپ کی پیدائش ہوئی. مگر قرآن مجید قیامت تک ہونے والے حالات کو بیان کرتا ہے، تو لازمی طور پر قرآن مجید میں حضرت غوث پاک کا ذکر مبارک بھی ہونا چاہیے. تو اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اولیاء کا ذکر کیا،
تو اولیاء کے ذکر کی روشنی میں ہم ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوہ دیکھیں۔ میں چاہوں گا کہ آج اس آیت کریمہ کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر دوں، تاکہ اس آیت کی روشنی میں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند حیثیت ہم پر عیاں ہو جائے، ہم پر واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو یقیناً اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم، ان پر کچھ بھی خوف نہیں ہوتا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے۔ اولیاء کرام کی تعریف رب العالمین کی زبان سے ہم سن رہے ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب اولیاء کا ذکر کیا تو جس لفظ سے اولیاء کا ذکر اللہ نے شروع کیا وہ لفظ ہے الا۔ الا یہ لفظ تنبیہ کے لیے آتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کو الرٹ بنانے کے لیے آتا ہے۔ تنبیہ کب دی جاتی ہے؟ کوئی گرنے والا ہے، کوئی مرنے والا ہے، کوئی دھوکہ کھانے والا ہے، تب تنبیہ دی جاتی ہے، کاشن دیا جاتا ہے، اسے الرٹ کیا جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے کہ ان کو سمجھنے میں لوگوں نے دھوکہ کھایا، اور کئی لوگ اولیاء کی بے ادبی کر کے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اپنی دنیا کو بھی انہوں نے بگاڑ لیا اور اپنی آخرت کو بھی انہوں نے بگاڑ لیا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب ولیوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، کیئرفل ہو جاؤ۔ یہاں پر غفلت بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ ذکر اولیاء کا ہو رہا ہے، بات اولیاء کی ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم پہلے ہمیں الرٹ کر رہا ہے، ہماری غفلت کو دور کر رہا ہے، پھر پروردگار فرماتا ہے ان اولیاء اللہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے اولیاء، اولیاء جمع ہے، پلورل فارم ہے، اور اس کا سنگولر یا واحد ہے ولی۔ ایک کو ولی کہیں گے اور ایک سے بڑھ کر کئی ہوں تو انہیں اولیاء کہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ حاضرین محترم، اسی قرآن میں اللہ نے اولیاء الشیطان کا بھی ذکر کیا، شیطان کے بھی اولیاء ہیں۔ اسی طرح اولیاء کئی چیزوں کے ہوتے ہیں، مگر جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ میں اس بابرکت موقع پر لفظ ولی کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے عرض کروں، چونکہ آپ مسلسل راتوں میں غوث پاک کی کرامتوں کو بھی آپ نے سنا ہوگا، واقعات کو بھی میں نے سنا ہوگا، چونکہ میرا مشغلہ یہاں پر قرآن کی تفسیر ہے، تو کیوں نہ اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر دوں، تفسیر بھی ہو جائے، غوث پاک کے عنوان پہ تقریر بھی ہو جائے۔ تو جس لائن کا آدمی ہوتا ہے اسی لائن سے وہ گزرتا ہے۔ تو ولی یہ لفظ ولا یلی ولایتن سے بنا ہے۔ ولا یلی کا معنی ہے نزدیک ہونا، اور ولی کا معنی ہے
قریب کس سے قریب ہے؟ وہ اللہ سے قریب ہے۔ جو اللہ سے قریب ہو جائے وہ مخلوق سے کیا ڈرے گا، وہ بندوں کے آگے کیا دبے گا؟ وہ تو سلاطین کی پرواہ نہیں کرتا، بادشاہوں کی پرواہ نہیں کرتا، بس اس کا دل جھکتا ہے تو رب العالمین کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جانے والا ولی کے کئی معانی ہیں، تو یہ ایک معنی میں آپ کے سامنے عرض کیا ہوں۔ اس کی وضاحت کے بعد دوسرا معنی میں عرض کروں گا اگر وقت نے مجھے اجازت دی، کیونکہ کوئی روک لگائے یا نہ لگائے مگر وقت روک لگا دیتا ہے۔ گھڑیال کہتا ہے کہ اب رک جاؤ، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے تیری عمر میں یک آن گھٹا دی۔ یہ کہ سیکنڈ گزرتا ہے تو سیکنڈ کہتا گزر کے کہتا ہے کہ میں نہیں گزر رہا ہوں بلکہ تو دنیا سے گزر رہا ہے۔ جب تیرا آخری وقت آ جائے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تجھ پہ وقت گزر رہا ہے بلکہ لوگ کہیں گے کہ تو گزر گیا ہے۔ تو وقت اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ سے قریب بندہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ کیسے قریب ہوتا ہے؟ قرب، یہ جسمانی قرب نہیں یا مکانی قرب نہیں۔ مکان کا معنی جگہ، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ 4 قدم چلوں گا تو اس دروازے سے قریب ہو جاؤں گا، اسے کہتے ہیں مکانی قرب۔ مکان کا معنی عربی میں جگہ ہے، اردو میں مکان کا معنی گھر، اردو میں گھر، مگر عربی میں مکان گھر کو نہیں کہتے، پلیس کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں۔ تو قرب مکانی نہیں ہے بلکہ قرب قلبی ہے، دل سے قریب ہونا۔ دیکھیے ابو جہل نبی سے قریب تھا جگہ کے اعتبار سے، کیونکہ جس گلی میں نبی کا گھر اسی گلی میں ابو جہل کا گھر، یہ قرب مکانی حاصل تھا اسے، مگر قرب قلبی اویس قرنی کو حاصل تھا۔ کہاں ہے حضرت اویس قرنی؟ قرن کہاں ہے اور مدینہ کہاں ہے؟ مگر قلبی تعلق تھا۔ تو ولی کو اللہ سے جو قرب حاصل ہوتا ہے، جو نزدیکی حاصل ہوتی ہے، وہ قلبی قرب ہے، دل کا قرب ہے۔ تو دل کا قرب کب حاصل ہوگا؟ توجہ سے آپ سنیں، یعنی اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں تمام ولیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب تمام ولیوں کی باتیں ہوتی ہیں تو بدرجہ اولا ولیوں کے سردار کا مقام ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ جب ایک معمولی درجے کا ولی خدا سے قریب ہے تو ولیوں کا سردار خدا سے کس قدر قریب ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرب قلبی یعنی دل کا قریب ہو جانا۔ دل کب قریب ہوتا ہے کسی سے؟ اسی وقت دل قریب ہوگا جب دل میں محبت آئے گی۔ جب دل میں محبت آئے گی، اللہ کے ولی کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ غوث پاک کے دل میں اللہ کی محبت ہے، خواجہ اجمیری کے دل میں اللہ کی محبت ہے، خواجہ بندہ نواز کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ جو بھی اللہ کا ولی ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اگر اللہ کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے تو وہ خدا کا ولی نہیں ہے، خدا کا ولی نہیں ہے۔ آپ پکی بات بول سکتے ہیں، خدا کا ولی وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو اولیاء کرام کے دلوں میں
کیا خزانہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا خزانہ ہوتا ہے۔ تو غوث پاک کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی، جتنی محبت زیادہ ہوگی اللہ کی اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جب محبت آ جاتی ہے، جب بندے کے دل میں محبت آ جاتی ہے تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں میرے خدا کو راضی کروں، میں میرے خدا کو خوش کروں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کی فطرت ہے، محبت کا نیچر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مگر آپ کو ناراض کرنے میں مجھے بہت مزہ ملتا ہے، تو یہ کیسی محبت ہے؟ کیا اس کا نام محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ محبت کے نام پر حلوہ دینا ہے۔ تو محبت کیا ہے؟ جب اللہ کی محبت آ گئی تو بندے کا ایک ہی مقصد ہو جاتا ہے، بندے کا ایک ہی موٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ میں خدا کو راضی کروں، میں خدا کو راضی کروں۔ یہی لگن اسے ہو جاتی ہے، یہی جستجو اسے ہو جاتی ہے، یہی آرزو اسے ہو جاتی ہے کہ میں رب کو راضی کروں، میں رب کو راضی کروں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اس مقصد پر رہی کہ میں رب کو راضی کروں، میں رب کو راضی کروں۔ سامعین کرام، تو محبت کے بغیر خدا کا قرب نہیں ملے گا۔ جب محبت آ جائے گی تو خدا کو راضی کرنے کی آرزو دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اب خدا کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنے کا راستہ یہ ہے کہ خدا کہے کہ کرو تو بندہ فوراً کر دے، خدا کہے کہ مت کرو تو بندہ اسے چھوڑ دے۔ تو خدا جب حکم دیتا ہے کرو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ہم فرض۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز کیا ہو گئی؟ فرض۔ اللہ نے کہا رمضان کا روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہو گیا فرض۔ اللہ نے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دینا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ اللہ نے کہا ماں باپ کی تعظیم کرو تو ماں باپ کی تعظیم کرنا فرض ہو گیا۔ اللہ نے کہا اولاد کی پرورش کرو تو اولاد کی پرورش کرنا فرض ہو گیا۔ تو فرض کو اس اعتبار سے ہم پہچانتے ہیں، اور فرض کو جاننے کا دوسرا بھی اعتبار ذرا نیا لگے گا۔ اللہ نے کہا شراب چھوڑو تو شراب چھوڑنا فرض، شراب پینا حرام، شراب چھوڑنا فرض۔ اللہ نے کہا چوری مت کرو، چوری کرنا حرام، چوری چھوڑ دینا فرض۔ اللہ نے کہا کہ غیبت نہ کرو تو غیبت کرنا حرام، غیبت کو چھوڑ دینا فرض۔ تو یہاں بھی فرض ہے، وہاں بھی فرض ہے۔ خدا کے حکم پر عمل کرنا فرض ہے۔ خدا نے جس کام سے منع کر دیا ہے، خدا نے جس کام سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا یہ بھی فرض۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اسی وقت اللہ کو دو ماننے سے انکار کر دینا، دو ماننے سے انکار کر دینا۔ آخرت کو ماننا کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اسے ماننا۔ مرنے کے بعد کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اس عقیدے کا انکار کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو دونوں پہلو ہیں، مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے، یعنی پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹیو بھی ہے۔ پازیٹیو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثبت۔ نیگیٹیو کو کہتے ہیں منفی۔ تو مثبت منفی دونوں۔ تو اللہ جو فرض کیا میں کر لیتا ہوں، اللہ جو حرام کیا اسے میں چھوڑتا ہوں، اسے چھوڑنا فرض ہے۔ تو حدیث قدسی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔
مگر حضور کی چند باتیں ایسی ہیں کہ حضور کہتے ہیں کہ میرے رب نے کہا. ویسی حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. اور جس حدیث میں حضور خود کہہ رہے ہیں اس حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث نبوی. حدیث نبوی، حدیث قدسی. تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ. میرے بندے پر جو چیز میں نے فرض کر دی ہے وہ چیز مجھے بہت پسند ہے، اور اسی چیز کو اپنا کر بندہ میرے قریب ہوتا جاتا. اللہ جسے فرض کیا، اللہ کو وہ کام پسند ہے اسی لیے فرض کیا ہے، نہیں تو اگر نہیں تو وہ کیوں فرض کرتا؟ نماز پڑھنا اللہ فرض کر دیا مگر پسند نہیں اللہ کو، فرض کر دیا کیا کرنا؟ ایسی منطق ہے کیا؟ ایسی لاجک چلے گی؟ نہیں چلے گی. جو اللہ فرض کیا وہ اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ حرام کیا وہ اللہ کو ناپسند ہے. جو ناپسند ہے اسے اللہ نے حرام کر دیا، جو پسند ہے اللہ نے اسے فرض کر دیا. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرضیات الہیہ. مرضیات الہیہ، مرضی اللہ کی مرضی ہے، مرضیات الہیہ. اور جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نامرضیات الہیہ. نا لگاؤ تو اس کا اپوزٹ ہو جاتا. پازیبل میں ام لگاتے ہیں امپازیبل ہو جاتا. اسی طرح لائکس ڈز لائکس. اللہ کے لائکس کیا ہیں؟ مرضیات الہیہ. اللہ کے ڈز لائکس کیا ہیں؟ نامرضیات الہیہ. شراب پینا اللہ کو پسند ہے، حرام کر دیا. اللہ کو پسند نہیں پھر بھی حرام کر دیا. ایسی کوئی منطق بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے. جسے عقل نہیں ہے وہ تو بول سکتا ہے، جس کو عقل ہے وہ ہرگز نہیں بولے. کیونکہ ہمارا دین ایسا ہے جو معقول ہے، عقل کے مطابق ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا. تو مرضیات الہیہ، نامرضیات الہیہ. مرضیات الہیہ کو اپنانا فرض ہے ہم پر، نامرضیات الہیہ کو چھوڑ دینا یہ بھی فرض ہے ہم پر. تو بندہ فرضوں پہ عمل کرتا ہے، حرام کاموں سے دور ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ بتا دیا کیسے اللہ سے قریب ہونا چاہیے. تو جتنے اولیاء کرام ہیں ان کے دلوں میں فرضوں کی محبت آتی ہے اور حرام کاموں کی نفرت آ جاتی. یہ محبت اور نفرت یہ لازمی چیز ہے. دیکھیے جسم جھکتا ہے، جسم جھکتا ہے اس کا اتنا اعتبار نہیں، دل جھک جائے اسی کا اعتبار ہے. دل جھکے پھر تمہارا جسم بھی جھکے تو تمہارا جسم کا جھکنا معتبر ہے. دل نہیں جھکا جسم جھک گیا، دل حاضر نہیں ہوا جسم حاضر ہو گیا. نماز میں جسم حاضر ہے مگر دل غائب ہے. دل کہاں پھر رہا ہے؟ سپر مارکیٹ میں پھر رہا ہے، مگر جسم مسجد کے اندر حاضر ہو گیا ہے. تو یہ حاضر ہونے سے کچھ فائدہ نہیں. لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز ہوتی ہی نہیں جب تک دل حاضر نہیں ہوتا. تو دل یہ بڑی اہم چیز ہے. ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ. بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک فلیش ہے. مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا جس میں ہڈی نہیں ہے اسے کہتے ہیں مضغہ. ان فی الجسد لمضغۃ. اور جو مضغہ ہوتا ہے اسے کھڑانے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے کوئی ہڈی نہیں ہوتی. اسی لیے کوئی حرکت نہیں کیا تو ہم اسے غصے میں مضغہ بن گیا نا بولتے.
عربی لفظ ہم بول رہے ہیں لیکن ہم کو خود پتہ نہیں ہم کیا لفظ بول رہے ہیں. تو ان فی الجسد لمضغہ، بے شک جسم کے اندر ایک مضغہ، گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے. اگر دل سدھر گیا تو سارا جسم سدھر گیا. اولیاء کرام کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح کر دیتے ہیں. ہمارے غوث پاک اپنے بیانات میں کہتے ہیں، اے لوگو دنیا کو اگر طلب کرنا ہے تو میرے پاس مت آؤ، دین کو طلب کرنا ہے تو میرے پاس آؤ. میں تم کو خوش کرنے کی بات ہرگز نہیں کروں گا، میں رب کو خوش کرنے کی بات کروں گا. تم راضی بنو یا ناراض بنو مجھے اس کی پرواہ نہیں. غوث پاک کے بیان کا یہ مضمون ہے، یہ ایک اقتباس ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اے لوگو تم میرے بیان میں بیٹھ رہے ہو، یہ مت امید رکھو کہ میں ایسی بات کروں گا کہ تم کو پسند نہ آ جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جو رب کو پسند ہے وہی میں کہوں گا. تم کو پسند آئے تو بھی صحیح، اگر تم کو پسند نہ آئے تو بھی اوکے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. دنیا لینے کے لیے میرے پاس نہ آؤ، میرے پاس آؤ اللہ کی محبت لینے کے لیے آؤ. ہمارے غوث پاک کا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں، غم دنیا مخور کہ غم بیہودہ است. دنیا کا غم مت کھا کہ یہ بیکار غم ہے، بیکار غم ہے. جیسے آپ کے کپڑے پہ دھول تھی، گر گئی دھول، روتے ہیں دھول گر گئی نا، دھول گر گئی نا. ارے دھول ہے گر گئی تو دنیا گئی تو دنیا گئی، روتا کیوں ہے؟ یہ چیز ایک نہ ایک دن ہاتھ سے نکلنے کی ہے، پہلے نکل گئی، کیا بات ہے؟ غم دنیا مخور، دنیا کا غم مت کھا کہ غم بیہودہ است، اس لیے کہ ایک بیکار غم ہے. غم دین خور کہ غم دین است، دین کا غم کھا کہ یہی غم اصل میں غم ہے. یہ دین کیا ہے؟ رب کو راضی کرنے کی جستجو. تو فرض عبادتوں کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تو اس قرب کو کہتے ہیں قرب فرائض. یہ اصطلاحات ہیں، تصوف کے اصطلاحات. اسے ہم کیا کہیں گے؟ ٹرمینالوجیز، تصوف کی اصطلاحات. پھر فرض کے بعد بندہ جب شوق میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو نوافل میں مصروف کر دیتا ہے، نفل عبادتوں میں لگا دیتا ہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے. غوث پاک کی عبادتوں کا عالم کیا تھا؟ عشاء کے لیے آپ وضو کرتے، رات بھر عبادت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا تو عبادت کی مصروفیت آپ کو تجدید وضو کا بھی موقع نہیں دیتی تھی. وضو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باوضو ہیں آپ. عشاء کو جو وضو کیا ابھی وضو نہیں ٹوٹا، اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. ایسے کئی سال گزر گئے. کیا ایسا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ مشکل ہے، کیونکہ ان کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. ان کے رتبے ہیں سوا، ان کے رتبے ہیں بلند، ان کے سوا مشکل ہے. دیکھیں اس میں بولنے والا لفظ سوا کو دو معنی میں استعمال کرتا ہے. سوا کا معنی ہے اونچا اور دوسرا معنی ہے علاوہ. ان کے علاوہ یہ رتبہ کسی کو مل نہیں سکتا، کیونکہ وہ بلند مرتبہ ان کو مل گیا، رب نے ان کو دے دیا. اب ہمارا رتبہ یہی ہے کہ ہم ان کی غلامی کو اختیار کر لیں.
غلامی کو اختیار کر لینے میں سلامتی ہے، برابری کا دعویٰ کرنے میں بڑی مصیبت ہے۔ میں غوث پاک کے برابر بن جاؤں، ایسا کوئی سوچ رہا ہے تو پھر وہیں سے بے ادبی شروع ہو جاتی۔ میں کہاں، وہ کہاں، میری کیا حیثیت اور ان کا اونچا مرتبہ کہاں، یہی ادب ہے۔ اور ادب ہی سے درجے ملتے چلے جاتے، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ خواجگی مل جائے گی خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ، ان بزرگوں سے محبت کر کے دیکھ۔ ایک شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم، میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، ولست منہم، اگرچہ کہ میں ان میں نہیں ہوں۔ احب الصالحین، میں نیک لوگوں سے، نیک بندوں سے، مقبول بندوں سے محبت کر رہا ہوں، ولست منہم، میں ان میں نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس امید پر میں ان سے محبت کرتا ہوں کہ ان کی محبت سے پروردگار مجھے بھی وہ خصلت دے دے، مجھے بھی خدا نیک بنا دے، نیکوں کی محبت مجھے نیک بنا دے گی، اس امید میں میں نیک ہستیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اولیاء کرام ان کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل۔ تو غوث پاک پوری رات عبادت میں گزار دیتے، کئی دن غوث پاک نے فاقے میں گزارے، صرف غیرت کی وجہ سے، غیرت کہ میں کسی سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا۔ کئی دن گزر جاتے، آپ مسجد میں آتے بھوک کا غلبہ ہو جاتا۔ غوث پاک فرشتہ تو نہیں ہے، انسان، فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، انسان کو بھوک لگتی ہے۔ انسان بھوک اور پیاس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے درجہ دیتا ہے، فرشتہ اسے صبر کرنے کا موقع ہی نہیں، کیونکہ نہ اسے بھوک لگتی نہ اسے پیاس لگتی، تو پھر وہ صبر کیسے کرے گا؟ یہ صبر کرنا تو انسان کا کام۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا۔ ایسا بھی کہو ویسا بھی کہو، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہ کامل انسان ہو جانا یہ فرشتے سے بڑھ کر ہے۔ تو بہرحال غوث پاک تو عبادت کا ایک نمونہ تھے۔ غوث پاک کہتے ہیں میری بات چھوڑو، جو میرے مریدین ہیں ان کا حال سنو۔ قصیدہ غوثیہ کا شعر آپ کو سنا رہا۔ قصیدہ غوثیہ وہ قصیدہ ہے جسے غوث العظم نے لکھا ہے، اور اس میں غوث پاک نے اپنے حالات بھی بیان کیے ہیں، اپنے مریدوں کے حالات بھی بیان کیے۔ آپ غوث پاک کے دربار میں جائیں گے تو یہ قصیدہ آپ کو لکھا ہوا دیواروں میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا پہلا شعر ہے سقانی الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعال۔ تو اسی قصیدے کا ایک شعر ہے رجالی فی حواجرہم سیام، رجالی یعنی میرے لوگ، یعنی میری قوم، میرے مریدین کیسے ہیں، میرے مریدوں کو کیسا رہنا چاہیے۔ فی حواجرہم سیام، سخت گرمیوں میں بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، ایسے عبادت گزار۔ جب مریدوں کا یہ حال ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ مریدوں کا یہ حال ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھیے درجے یوں ہی نہیں مل جاتے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ عقیق ایک ہیرا ہے، اس کو بار بار کاٹا جاتا ہے بسولے سے، کاٹ کر اس کی مقدار
بادشاہ کی انگوٹھی کے نگ کے برابر بنائی جاتی ہے، تب جا کر وہ بادشاہ کی انگلی میں نگینہ بن کر چمکتا ہے۔ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تو اللہ والے بھی ہر بار اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی قربانی لمحہ بلمحہ وہ رب کے لیے قربان ہوتے جاتے ہیں۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ یہ وہ شعر ہے جس شعر پہ وجد آ گیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور اسی وجد میں ان کا وصال بھی ہوا تھا۔ کشتگان خنجر تسلیم را، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنی گردنوں کو کاٹ لیتے ہیں، مولا تو جو چاہے گا وہی ہم کریں گے، ہم نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے، تو ہماری گردنوں کو کاٹے یا چھوڑ دے، تیری مرضی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی طلب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی آرزو میں کٹ چکے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ ہر نفس از غیب جانے دیگر است، ہر لمحہ انہیں ایک نئی جان ملتی ہے۔ جان جاتی ہے، جان آتی ہے، جان جاتی ہے، جان آتی ہے۔ فانی فی اللہ ہوتے ہیں، باقی باللہ بنتے ہیں، اللہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں باقی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ والے کی اندرونی حالت ہے، اسے عام لوگ کہاں سمجھ سکتے؟ جب ایک ولی کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو نبی کو ہم کیا سمجھیں گے؟ بس مان لیں گے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے سمجھ لیا، ہاں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم مان لیتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ دیکھیں بھئی، آپ یہاں سے میسیج بھیجتے ہیں، امریکہ تک چلے جاتا، کیسے گیا کوئی سمجھا سکتا ہے کیا؟ ٹیکنیشین سمجھائے گا، وہ الگ بات ہے۔ میرے جیسا ایک ایسا آدمی جو ٹیکنک سے بہت بے خبر ہے، مجھے اگر کوئی سمجھا مولانا ذرا بتاؤ نا کیسا وہ میسیج چلے جاتا، اس میں بھائی دبائے تو جاتا ہوتا ہے، جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، اس سے بڑھ کر میں نہیں جانتا۔ یہ دنیا کی ترقی کو دنیا والے جانتے ہیں، روحانی ترقی کو اللہ والے جانتے ہیں، عام لوگ نہیں جانتے۔ تو ہر نفس از غیب جانے دیگر، ہر لمحہ انہیں غیب سے ایک نئی جان ملتی ہے، یعنی موت و حیات کا سلسلہ ایسا جاری رہتا ہے کہ ہر لمحہ مرتے ہیں، اسی لمحہ جیتے ہیں، مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں، رب کے لیے مرتے ہیں، رب ہی سے جیتے ہیں۔ تو حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کا حال بیان کر رہے ہیں، تو مریدوں کا حال جان کر پیر کا حال جان۔ رجالی فی حواجرہم سیام، رجالی فی حواجرہم سیام، اگر ترنم سے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں آپ۔ میرے جو مرد ہیں، یعنی میرے لوگ، کہتے ہیں ہمارے لوگاں، غوث پاک اپنے مریدوں کہتے ہیں میرے لوگ، رجالی مائی پیپل، میرے لوگ، فی حواجرہ، گرمی کے موسم میں، ہم سیام، وہ روزے کی حالت میں رہیں گے، وفی ظلم اللیالی، راتوں کے اندھیروں میں، لیالی کا معنی ہے راتیں، وفی ظلم اللیالی، راتوں کے اندھیروں میں کیسے رہیں گے؟ کاللعالی، موتیوں کی طرح رہیں گے۔ لیالی کا معنی ہے راتیں، لعالی کا معنی ہے موتیاں۔ تو غوث پاک کے اندر زبان کی صلاحیت بھی دیکھیے، لیالی لعالی، لیالی راتیں، لعالی موتیاں، موتیوں کی طرح چمکیں گے، یعنی خدا کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ رات کا اندھیرا ایک طرف رہے گا مگر ان کی عبادت کا اجالا برابر رہے گا، رات کا اندھیرا چھایا ہوگا مگر ان کی عبادت کا نور باقی رہے گا۔ تو فرائض اور نوافل دونوں کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، مگر اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔
وہ تربیت کرنے والے وہی شیخ کامل ہوتے ہیں۔ غوث پاک نے اپنے مریدوں کو تربیت کی، قابل بنا دیا۔ جب آپ کے مرید قابل ہوئے، آپ کے خلیفہ بنے، تو انہوں نے بعد والوں کی تربیت کی، پھر بعد والوں نے بعد والوں کی تربیت کی، یہاں تک کہ آج بھی سلسلہ قادریہ برابر جاری و ساری ہے، بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، سب کے ہیں رہنما میرے غوث الورا، سب کے رہنما۔ گردن اولیاء پر تمہارا قدم، گردن اولیاء پر تمہارا قدم، سب کے ہیں مقتدا میرے غوث الورا۔ تو سامعین کرام، جب بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے رب سے قریب ہوتا ہے تو اسی عبادت اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، وہی ذریعہ آپ کا مرشد ہے، آپ کا شیخ ہے۔ صحابہ کرام کے شیخ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ تابعین کے لیے شیخ کے قائم مقام رہے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اسی کو قرآن نے وسیلہ کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ وسیلہ چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل، اس کا زینہ چھوڑ کر، چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل، اس کا زینہ چھوڑ کر، اور خدا کو پانا مشکل ہے مدینہ چھوڑ کر۔ خدا کو پانا ہے تو مدینے کو پانا ہے، مدینے کو پانا ہے تو بغداد کو پانا ہے، بغداد کو پانا ہے تو بغداد والے آقا سے نسبت رکھنے والے کسی شیخ کامل کا دامن پکڑنا ہے۔ تو الغرض فرائض نوافل، جب بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے تو قریب ہو جانے کے بعد بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پروردگار کہتا ہے کہ حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اسے چاہتا ہوں، بندہ مجھے چاہتا ہے، میں اسے چاہتا ہوں، خدا ہم کو چاہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اولیاء کرام سے اللہ محبت کرتا ہے، لہذا اللہ اپنے ولی کی بے ادبی کو معاف نہیں کرتا۔ سب سے پہلے گمراہ ہونے والا کون ہے؟ ابلیس۔ ابلیس سے پہلے بھی کوئی گمراہ ہوا ہے کیا؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی ہسٹری بتانے والا نہیں، تاریخ۔ پہلے جو گمراہ ہوا ابلیس، آج تک گمراہ ہے۔ اس کی خرابی کیا تھی؟ بے ادبی۔ کس کی بے ادبی کیا وہ؟ آدم علیہ السلام۔ کس طریقے سے کیا؟ ما کنت لاسجد لبشر خلقتہ من طین، یہ مٹی کا پتلا جو ہے انسان، اس کے آگے میں نہیں جھکوں گا۔ مٹی کا پتلا کہنے والے اس کی حقیقت پر ذرا نظر رکھ، وہ تو خدا کے نبی ہیں، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، وہاں تیری نظر نہیں گئی۔ تو ابلیس کی خاصیت یہ ہے کہ خوبیوں پہ اس کی نظر نہیں جاتی، خامیوں پر ہی اس کی نظر جاتی، خوبیوں پہ اس کی نظر۔ آج بھی ایسے کئی ابلیس ہیں، کیا غوث پاک ان کا بھی ضرورت نہیں پڑی ہوں گی کہ انہوں بھی انسان اتنا تھے، انہوں ایک بار بھی غلطی نہیں کرے ہوں گے کہ ایسے سوالات کرنے والے ابلیس بھی دنیا میں موجود ہیں۔ مگر فرشتوں کی نظر اللہ کے حکم پہ گئی۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تو فرشتوں نے بے ادبی نہیں کی، ابلیس نے بے ادبی کی۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں از خدا خواہم توفیق ادب
از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب رب کے فضل سے محروم ہو گئے، اب تک اس پر فضل نہیں ہوا، اب تک توبہ کا خیال اسے نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں۔ توبہ کا خیال ابلیس کو نہیں آئے گا۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں میرے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ کون ہے وہ بندہ؟ وہ ولی ہے۔ ہر ولی سے اللہ محبت کرتا ہے، تو ولیوں کے سردار سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے یہ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب میں میرے بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا۔ تو سب کے کان وہ کان ہیں جسمانی کان، مگر ولی کا جو کان ہے پروردگار کہتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ پھر اور وضاحت کر رہا ہے، الذی یسمع بہ، وہ کان جس کے ذریعے انسان سنتا ہے۔ تو تمہارا سننا الگ، ولیوں کا سننا الگ۔ تم اس کمرے میں بیٹھو، اس کمرے میں بیٹھ کر کوئی تم کو بلائے تو تم نہیں سن سکتے، مگر ولیوں کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ یہاں بیٹھ کر یا غوث کہو تو غوث العظم سن لیں گے، یہاں بیٹھ کر یا خواجہ کہو تو خواجہ سن لیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو وہ طاقت بخشی، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ایک معمولی انسان نہیں ہے۔ عام انسان میں اور خاص انسان میں فرق ہوتا ہے۔ میں ان کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عام انسان دیکھتا ہے، بس دنیا کے نظارے دیکھتا ہے، مگر خدا کا ولی تقدیروں کو دیکھ لیتا ہے، لوح محفوظ کو دیکھ لیتا ہے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ اولیاء کے سامنے ہے۔ جس طرح یہ دیوار تمہارے سامنے ہے، اس طرح ولیوں کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ ہے، وہ تمہاری تقدیریں پڑھ لیتے ہیں۔ از چہ محفوظ است، محفوظ است خود خطا، کس چیز سے محفوظ ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ محفوظ کا معنی کیا ہے؟ پروٹیکٹڈ، جس کی حفاظت کی جا چکی ہے وہ محفوظ ہے۔ میں محفوظ ہو گیا یعنی میں بچ گیا، تو لوح محفوظ ہے۔ کس چیز سے محفوظ ہے؟ از خطا، خطا سے محفوظ ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی چیز میں خطا ہو سکتی ہے، مسٹیک آ سکتی ہے، وہ رب کی طرف سے لکھی ہوئی چیز ہے، اس میں غلطی ہو نہیں سکتی۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو غوث العظم کا ہاتھ عام انسان کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ غوث پاک جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کی تقدیر چمک جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کے ہاتھوں کو غوث پاک نے پکڑ کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جو ریت کے ذرے تھے انہیں آسمان کے ستارے بنا دیے۔ ایک شخص چوری کے ارادے سے آیا، دیکھا غوث پاک کھڑے ہوئے ہیں، کئی لوگ مل کر گئے ہیں، بہت دولت مند آدمی ہے، انتظار میں تھا کہ یہ کب تنہا ملیں گے، میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دھمکی دے کر ان کے پاس جو بھی ہے اسے لے لوں گا۔ ہاتھ پکڑا، چور نے ہاتھ پکڑا تو غوث پاک نے کہا، پروردگار اس نے عبد القادر کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اسے برباد مت کر۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء، اپنے دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیتے۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ دستگیر کا معنی ہی کیا ہے؟ فارسی لفظ ہے دستگیر، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ دست کا معنی ہے ہاتھ، گیر کا معنی ہے پکڑنے والا، دستگیر۔ اب ہم جو ہے کبگیر کو جانتے ہیں، یہ اصل میں کبگیر نہیں ہے، کفگیر ہے۔ کف کا معنی ہے ہتھیلی، ہتھیلی سے پکڑتے ہم اسے، اس کا نام کفگیر۔
وہ جاتے جاتے کیا ہو گیا؟ کبگیر ہو گیا. جیسے کباب بگڑتے بگڑتے کباب بن گیا. اب کباب بھی بگڑ کر خواب ہو گیا. خواب کھاتے، خواب ڈالے ہمارے گھر میں. وہ خواب کیا ہے؟ وہ اصل میں کباب تھا. کباب سے کباب ہوا، پھر اس کے بعد خواب ہو گیا. پھر جاتے جاتے اردو دم توڑتی جا رہی ہے، پھر وہ لفظ کیا بنے گا پتہ نہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ عام انسان کے ہاتھ کی طرح نہیں. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اللہ والے کا قدم ہر انسان کے قدم کی طرح نہیں ہوتا. اللہ والے کا قدم کا یہ عالم ہے، غوث پاک کے قدم کا یہ عالم ہے کہ اولیاء ان کے قدم کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. غوث پاک کا سر، وہ سر مبارک کیسا ہے کون جانتا ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں. اگر کسی ولی کو غوث پاک کا تلوا مل جائے تو تلوے سے وہ اپنی آنکھیں ملنے کو اپنی سعادت سمجھے گا. ہم بیٹھے الحمدللہ، ہم کو غوث پاک کا تلوا مل جائے تو ہم کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟ اس تلوے کو اپنی نگاہوں سے لگانے کو ہماری سعادت تصور کریں. تو کسی بھی ولی کا قدم عام انسان کے قدم کی طرح نہیں ہوتا. عام انسان قدم رکھ کے چلتا ہے، مگر ولی یہ قدم میں پوری دنیا کو طے کر لیتا ہے. زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک ولی ایک ہی قدم میں پہنچ سکتا ہے. اسے کہتے ہیں طی الارض. طی کا معنی ہے طے کرنا، پار کرنا. پوری زمین کو ایک قدم میں پار کرنا یہ ممکن ہے. کس کے لیے ممکن ہے؟ ولی کے لیے ممکن ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.